کومنٹس کی صورت میں سوال یہ ہوا تھا کہ اگر نکاح کے بعد عورت کی 3 ماہ تک رخصتی نہ کی جائے یا رخصتی کے بعد عورت کا خاوند کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور کئی سال تک ادھر رہے تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، کیا اس بات کی کچھ حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں شرعی طور پر حکم کیا ہے، اس کا ضابطہ سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک بنیاد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے طلاق کی وجہ سے، کہ جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو اس وقت بیوی اور خاوند کے درمیان جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر خاوند اور بیوی میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جانے کی وجہ سے بھی تو ان کا نکاح جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ فرض کریں کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، بیوی کے فوت ہونے کے بعد شرعی طور پر خاوند کے لیے یہ اجازت ہو جاتی ہے کہ بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد خاوند کو بیوی کی بہن سے نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ بیوی کے فوت ہونے کے بعد ان کا آپس کا جو نکاح کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جس چیز سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے ایک خلع ہے۔ خلع کسے کہتے ہیں؟ خلع یہ ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ بیوی خاوند کو کوئی مالی عوض دے گی تو خاوند وہ مالی عوض کے بدلے اس بات پر راضی ہوگا کہ بیوی کو اپنے نکاح سے آزاد کر دے گا۔ جب خاوند اپنی بیوی کو آزاد کر دے گا تو اس صورت میں طلاق بائن واقع ہو جائے گی، ان کے نکاح کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے الا۔ الا کی وجہ سے بھی نکاح جو ہے خاوند اور بیوی کا ٹوٹ جاتا ہے۔ الا کیا ہے کہ خاوند اس بات کی قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا۔ اگر وہ 4 مہینے کے اندر قسم کھانے کے بعد ہم بستری کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے قسم کھائی، اس قسم کو توڑ دیا، تو پھر اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اپنی قسم کو برقرار رکھتے ہوئے بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا تو پھر ان دونوں کے درمیان نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تو اسی طرح 5ویں صورت یہ ہے لعان کی وجہ سے بھی خاوند اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور پھر اس پر کوئی شرعی طور پر جو گواہ ہیں ان کو وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر خاوند کے لیے 5 مرتبہ قسم کھانی ہوتی ہے۔ اس کی بھی ایک 18ویں پارے کے اندر پہلے رکوع میں سورۃ نور کے پہلے رکوع میں تفصیل ہے۔ شوہر کے قسم کھانے کے بعد بیوی اپنے آپ کو حد سے بچانے کے لیے وہ بھی قسم کھائے گی۔ تو جب دونوں قسم کھا لیں گے تو ان کے درمیان جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح 6 نمبر پر صورت یہ ہے کہ خاوند اور بیوی میں سے دونوں مسلمان تھے، معاذ اللہ ان میں سے کوئی ایک اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو مرتد ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان سے نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور آخر میں ایک صورت یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کا آپس میں نکاح ہوا تھا، لیکن نکاح ہونے کے بعد کسی
ایسے آدمی نے کہ جو آدمی موت پر تھا، اس آدمی نے یہ گواہی دی کہ تمہارے اندر رداعت کا رشتہ ہے، یعنی دودھ پینے کا رشتہ ہے۔ اگر اس طرح ان کے اندر رداعت کا رشتہ ثابت ہو جائے گا، اگرچہ خامد اور بیوی کے درمیان نکاح تھا، وہ نکاح کا سلسلہ بھی اس کا علم ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ 7 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 طلاق کی وجہ سے، نمبر 2 شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اس کی وجہ سے، نمبر 3 خلا کی وجہ سے، نمبر 4 الہ کی وجہ سے، اور نمبر 5 کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے، اور نمبر 6 یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر ان کے درمیان رداعت ثابت ہو جائے تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح لعان کی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا کومنٹس کے ذریعے جو سوال کیا گیا وہ سوال یہ تھا کہ اگر نکاح کے بعد 3 ماہ تک رخصتی نہ کی جائے تو نکاح ختم ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ نکاح کے بعد اگرچہ کتنی ہی دیر گزر جائے نکاح کے اندر کوئی خرابی نہیں پائی جاتی، کیونکہ ان مذکورہ صورتیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں پائی جا رہی، لہٰذا ان کا نکاح اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ اگرچہ خامد بیوی سے جدا ہو، کتنی ہی دیر وہ کسی دوسری جگہ رہے تو ان کے درمیان جو ہے وہ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ۔